المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. قالوا، تو انہوں نے جواب دیا انؤمن لک، کیا ہم آپ کی بات مان لیں؟ واتبعک الارذلون، جبکہ آپ کی اتباع کرنے والے، آپ پہ ایمان لانے والے تو ہمارے معاشرے کے سب سے گھٹیا لوگ ہیں، کمی ہے ہمارے معاشرے. قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا علم ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کے کاروباروں سے، ان کی دنیاوی حیثیتوں سے مجھے کیا غرض ہے. ان حسابهم الا على ربی، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے. لو تشعرون، تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ان ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا تمہاری خوشنودی کی خاطر. ان انا الا نذیر مبین، میں صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اگر آپ باز نہ آئے ہیں نوح، لتکونن من المرجومین، تو آپ ضرور سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قال ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی وبینہم فتحا، تو میرے اور ان کے درمیان آپ فیصلہ فرمائیں اور واضح فیصلہ فرما دیں. ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے بھی اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی بچا لیجئے. فانجیناہ ومن معہ، ہم نے بچا لیا انہیں بھی اور جو ان کے ساتھ تھے. فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے بعد میں باقی لوگوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کذبت عاد للمرسلین، اور قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تمام جہان والوں کے رب کے ذمے ہے. اتبنون بکل ریع آیا، کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بناتے ہو. ہود علیہ السلام کی قوم میں یہ جو آرکیٹیکچر تھا یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کے طور پہ ان کو دیا ہوا تھا. تعبثون، بے مقصد کام کرتے، ایسے ہی عمارتیں بناتے جا رہے ہو، ایسے ہی یادگاریں بناتے جا رہے ہو. وتتخذون مصانع، اور تم اونچے محل بناتے ہو. لعلکم تخلدون، ایسے بنا رہے ہو جیسے تم ہمیشہ اس میں رہو گے. یہ اونچی اونچی بلڈنگز، یہ شاندار محل، کیا تم ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہو. فَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو، بطشتم جبارین، بہت بے رحم ہو کر اس کی پکڑ کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. آپ دیکھیں تمام انبیاء علیہ السلام میں آپ کو ایک بات کامن نظر آ رہی ہے کہ ان کی دعوت ایک ہی ہے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَأَطِيعُونِي، تو میری اطاعت کرو. گویا اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا واحد راستہ ہے. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، تمہاری چوپایوں سے مدد کی، تمہیں جانور اللہ نے عطا کر دی اور تمہیں بیٹے بھی دیے. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغات اور چشموں سے تمہاری مدد کی. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک میں تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا، قوم نے کہا اے ہود علیہ السلام ہم پر برابر ہے. اب عزتا، آپ ہمیں نصیحت کریں. ام لم تکم من الواعظین، یا آپ ہمیں نصیحت نہ کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں. ان ھذا الا خلق الاولین،
یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کا دستور. وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں. فکذبوه، انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. فاہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. کذب ثمود المرسلین، قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا الا تتقون، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے. انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. زروع، اور کھیتیوں میں، والنخل طلعها حضین، اور ان کھجوروں میں جن کے خوشے بڑے نرم و نازک ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین، اور تم پہاڑوں میں گھر تراشتے. نہ کوئی کرینز تھی اور نہ کوئی پہاڑوں کو کاٹنے کی مشینیں تھیں ان کے پاس، اور نہ اس وقت بجلی ہوا کرتی تھی. اس کے باوجود بھی کتنی مہارت اللہ نے ان لوگوں کو دی ہوگی کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس میں گھر بناتے تھے، بڑی شاندار عمارتیں تعمیر کرتے تھے. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے گزرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو. الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں. ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے. قالوا، کہنے لگے انما انت من المسحرین، ہمیں لگتا ہے آپ پہ جادو ہو گیا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، کیا یہاں ہماری طرح کے انسان ہیں. فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، کوئی معجزہ لے کر آئیں، اپنی کوئی سپر پاور ہمیں دکھائیں، ہمیں معلوم ہو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ورنہ آپ دیکھنے میں تو ہماری طرح کے انسان لگتے ہیں. قال هذه ناقۃ، صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے. لہا شرب، اس کے لیے پینے کی باری ہے. وَلَكُمْ شُرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پینے کی باری ہے. یعنی جس وقت اس کی باری ہو اس اونٹنی کی، تم اس وقت اس پانی میں سے حصہ نہ لیا کرو. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ کے پکڑ لے گا. ایک اونٹنی تھی، چھوڑ دیتے اس کے حال پہ، نہ اسے چھیڑتے نہ اس کو تکلیف پہنچاتے. لیکن جان بوجھ کر، اب چونکہ اسے اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے، تو خیال آیا کہ نہیں اب ہم نے اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے کہ ہم ثابت کر سکیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کی نشانی نہیں ہے. فَعَقَرُوهَا، ٹانگیں کاٹ ڈالی اس کو، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر پچھتانے والوں میں سے ہو گئے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. جن چیزوں کی نسبت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو جائے، ان چیزوں کا مذاق اڑانا اور ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کے ساتھ منسوب ہوں ان کو تکلیفیں پہنچانا، یہ اللہ کے عذاب کا موجب ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، لوط علیہ السلام نے بھی ان سے کہا جو ان کے بھائی تھے، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو تمام جہان والوں کے، جہان کے رب کے ذمہ ہے. میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے. اتعتون الذکران من العالمین، کیا تم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے سارے جہان میں سے صرف لڑکوں کے پاس آتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور جو تمہارے لیے اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں، تمہاری بیویاں پیدا کی، ان کو چھوڑ دیتے. بل انتم قوم عادون، تم تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنتهِ يا لوط، لوط علیہ السلام کو کہا ان کی قوم نے اگر آپ باز نہ آئے یا لوط، لتکونن من المخرجین، ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے، ہم آپ کو اپنی قوم میں سے نکال باہر کریں گے. قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں.
رب نجنی و اہلی، اے میرے رب مجھے بھی بچا لے اور میرے گھر والوں کو بھی، مما یعملون، جرم کے وبال سے جو وہ کر رہے ہیں، فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور ان کے سب گھر والوں کو بھی، الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والے تھے، یعنی اس بڑھیا سے مراد لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بیوی جو تھی یہ خود کسی بے حیائی کے کام میں انوالو نہیں تھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل سنہ کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں وہ بد کردار نہیں ہو سکتی، نافرمان ہو سکتی، بد کردار نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو جو ازواج مطہرات ہیں وہ تو اس کائنات کی سب سے بہترین عورتیں تھیں۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی کی صرف ہمدردیاں تھیں ان لوگوں کے ساتھ جو گناہ کرنے والے تھے، اور یہ اہل کفر کے ساتھ ہمدردیاں رکھنا یہ اتنا شدید کام ہے، یہ اتنا شدید اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ پھر اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی بیوی ہونا بھی عذاب سے نہیں بچا سکا ان کو۔ اہل کفر کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور بس برا ہوا خبردار کیے جانے والوں پر برساؤ۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تم اللہ کی نافرمانی چھوڑو گے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ اوفوا الکیل، ناپ کو پورا کیا کرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کمی کرنے والوں میں سے نہ ہونا، وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے تولا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھیلا کرو، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اس کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی۔ قالوا انما انت من المسحرین، تو ایکا والوں نے کہا شعیب علیہ السلام آپ تو ان لوگوں میں سے جن پر جادو کر دیا گیا، معاذ اللہ، وما انت الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، اس کے سوا آپ کی کوئی حیثیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بلا شبہ ہم آپ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، آپ ایسا کریں، یہ ڈرائیں نہ ہمیں، یہ دھمکیاں نہ دیں، آپ جو آسمان ہم پہ گرانا ہے گرا دیں، پورا آسمان نہ صحیح کو ٹکڑے گرا دیں، ان کو من الصادقین، اگر آپ باقی سچوں میں سے، یہ ڈائیلاگ سن سن کے تنگ آ گئے ہیں، لائے عذاب کہاں ہے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فکذبوہ، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، فاخذہم عذاب یوم الظلہ، تو انہیں ایک سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وانہ لتنزیل رب العالمین، اور بے شک یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر ہم نے اس کو اتارا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں، بِاللِّسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ واضح عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ بے شک قرآن جو ہے اس کا ذکر ہے پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً، اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں ہے، أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم کی قرآن مجید کسی عجمی پر نازل کرتے
فقرأہ علیہم، پھر وہ انہیں پڑھ کے سناتا، ما کانوا بہ مؤمنین، تب وہ اس کی بات پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ عرب تو اجمیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، کوئی حیثیت ہی نہیں جانتے تھے اجمیوں کی۔ آپ کبھی اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع پہ فرما رہے ہیں نا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ عرب اپنی فضیلت سمجھتے تھے اجمیوں پر، تب یہ اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو آیت مبارکہ یہ بہت اہم ہے، اور دور حاضر کے حوالے سے خاص طور پہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عربوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی اجمی پر یہ قرآن نازل کر دیتے تو تم ایمان نہ لاتے، اس کا مطلب یہ آپشن موجود تھا اللہ کے پاس، اور بہرحال اللہ نے اس قرآن کو اجمیوں پہ نازل تو نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں سے اٹھایا گیا، عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا، لیکن عربوں نے بہرحال اس قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا، اور پھر اللہ نے یہ قرآن دیا ہے اجمیوں کو، آج سے نہیں، آغاز اس کا ہوا تھا کوفہ کے نعمان بن ثابت سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور پھر وہ آغاز ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ اجمیوں کے اندر یہ معاملہ چلتا گیا، اور آج کے دور میں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا اصل کام اگر ہو رہا ہے نا تو وہ اس خراسان کی سرزمین پر ہو رہا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اس سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ عرب میں تو یہ دین آپ کو دیکھنے کو بھی نہیں ملتا، تو ایک بادشاہت والا دین چل رہا ہے جو سرکاری طور پہ اپروو ہو کر آ گیا ہے، بس وہ دین بنا کے پیش کیا جائے گا، اور جو سرکار کو منظور نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ اس کے برعکس آج بھی اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حق بات کہنے کے لیے ہماری زبانیں کسی طور پر آزاد ہیں یہاں، اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اور اس وقت کو استعمال کر لیں، اس لیے کہ آنے والے دور میں شاید آج سے چند سالوں کے بعد تک ہم کو حق بات کھل کر اپنی زبان پر لانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ آپ آج کھل کے یہود کی مخالفت کر کے دیکھ لیں، وہ سوشل میڈیا آپ کو بین کر دے گا۔ 3 ملین فالوورز کا چینل تھا ابھی رمضان سے چند دن پہلے، اور معلوم تھا ان کو بڑی اچھی طرح معلوم تھا کہ رمضان میں ڈاکٹر صاحب کے چینل سے سب سے زیادہ لوگ استفادہ کرتے ہیں، درس قرآن کے حوالے سے بند کر دیا۔ یہ جتنی بات ہم آج کھل کے کر رہے ہیں شاید آج سے چند سالوں کے بعد یہ بھی نہ کر پائیں، اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں، جتنی حق کی دعوت جتنا کھل کر دے سکتے ہیں زور و شور کے ساتھ اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اس سے پہلے کہ ہماری زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں، اس سے پہلے کہ حق بات کرنا جرم بن جائے یہاں بھی اسی طرح جیسے عرب میں بن چکا ہے۔ بڑی عجیب بات کسی مفکر نے لکھی ہے کہ عرب میں اگر آپ اہل حق علماء دیکھنا چاہیں نا کہ وہ کہاں ہیں تو وہ یا جیلوں میں ہوں گے اور یا پھر قید خانوں میں ہوں گے، ممبروں پر ان کا بیٹھا ہونا ممکن نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اس دور میں اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ نے ہمیں اس خطہ زمین میں پیدا فرمایا ہے جس نے آخری دور میں دین کے غلبے کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، یہاں سے اللہ کے نبی کو ٹھنڈی ہوائیں جانی ہے انشاءاللہ۔ ہم بھی کہیں عربوں میں ہوتے اور ہم بھی اپنے دین سے اس طرح غافل ہو چکے ہوتے تو کیا کر سکتے تھے؟ تو اس پر اللہ کا شکر ہم پہ واجب ہے، اور ساتھ میں محنت بھی بہت ضروری ہے کہ جو اس سرزمین میں پیدا ہونے پر ہمارے لیے واجب ہو چکی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے یہ بات مجرموں کے دلوں میں ڈال دی ہے، لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک وہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں، فیاتیہم بغتۃ، پھر وہ ان پر اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور اس کا احساس بھی نہیں رکھتے ہوں گے، فیقولوا، پھر وہ کہیں گے، هل نحن منظرون، کوئی مہلت ملے گی ہمیں، ہم کوئی مہلت پانے والوں میں سے ہوں گے، افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ ہمارا عذاب جلدی مانگ رہے ہیں، افرأیت ان متعناہم سنین، کیا تم نے دیکھا کہ ہم نے انہیں چند سالوں تک عیش کا سامان دیا، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان پر وہ عذاب آئے گا جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، ان کے کام نہیں آئے گا وہ سامان عیش جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے، وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی بستی کو تباہ نہیں کیا، الا لہا منذرون، مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے، ذکر
ذکرا، یہ یاد دہانی کے لیے ہے. وما كنا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے. وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین لے کے نہیں اترے. وما ينبغي لهم، اور یہ سعادت ان کے لیے ہو بھی نہیں سکتی. وما يستطيعون، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. انهم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ تو اس کے سننے ہی سے محروم کر دیے گئے. فلا تدعوا مع الله إلها آخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہدایات ہے، اور پھر ان کے توسط سے امت کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تدعوا مع الله إلها آخر، اللہ کے ساتھ کس دوسرے معبودوں کو ہرگز نہ پکاریے گا. فتكون من المعذبین، ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں، ان کا آپ پر زیادہ حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ساری دعوت ہماری گھر کی دہلیز کے باہر شروع ہو رہی ہو، اس 7 سمندر پار جا کے کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں، تو یہاں جو اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ان کا کوئی حق نہیں ہے. آپ پر پہنچانا لازمی ہے، اور نہ مانے کوئی بات نہیں، ان تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں، ڈرائیں انہیں اللہ کے عذاب سے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو جھکا دیں ان کے لیے محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ آپ کی محبت کے حقدار ہیں. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالفعل موجود تھے، وہ تو ہے ہی ہیں. صحابہ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حق کر دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے. باقاعدہ کہا گیا ہے بار بار اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بازو کھولے ان کے لیے، انہیں اپنے سینے سے لگائیں. تو صحابہ کو تو درجہ اپنا ہی ہے. لیکن ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ اس روایت کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پاس تشریف فرما ہے، فرمایا لوگوں تمہیں پتا ہے سب سے قیمتی ایمان کس کا ہے؟ سب سے قیمتی ایمان. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا. فرمایا میرا تو ہوگا ہی، کیونکہ مجھ پر تو اللہ کی وحی آتی ہے، میرا تو ہوگا. اور کس کا ہے؟ تو صحابہ نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ہوگا. کہ تمہارا تو ہے ہی، تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، تم مجھ سے قرآن سنتے ہو، تم مجھ سے دین سیکھتے ہو، تمہارا تو ہو گئی. اور کس کا؟ قیمتی ایمان. تو صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ لوگ ہوں گے، وہ میرے دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے مجھ سے دین سیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے صرف اپنے بڑوں سے میری باتیں سنی ہوں گی، ان تک میری باتیں پہنچیں گی، وہ اس کے باوجود مجھ سے محبت کریں گے، وہ میرے دین کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جان لو وہ میرے بھائی ہیں، ان کا ایمان سب سے قیمتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. اللہ ہمیں اس فتنوں کے دور میں وہ قیمتی ایمان عطا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شرمندگی اور ندامت کے ملاقات کرنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی ہم سے ملے تو خوش ہوں، اللہ ہمیں ایسا بناتا ہے. تو فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو ان کے لیے جھکائیں جو آپ کی اتباع کرنے والے ایمان والوں میں سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے. فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو میں بالکل اس سے بیزار ہوں، میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس اللہ پر بھروسہ کریں جو بڑا زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، بڑے خوبصورت الفاظ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے رکوع سجود سے، آپ کی عبادات سے واقف ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور یہ سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کا چلنا پھرنا بھی دیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں گھر سے نکلتے تھے بعض اوقات اور گلیوں میں چلنا پھرا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ کون کون اس وقت جاگ کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. اللہ فرمانے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھیوں کو بھی جانتے ہیں
جو تہجد کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور ہم آپ کو ان کے پاس جانا بھی دیتے تھے. اور کتنے ایسے صحابہ کا نام تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں رات میں چکر لگاتے تھے اور کسی کے گھر کے باہر رک کر اس کے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے. کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے رات کے اس پہر. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک نسیم، وہ ہر بہت بڑے جھوٹے اور گناہ گار پر اترتے ہیں. یلقون السمع، وہ سنی ہوئی بات اس میں لا ڈالتے ہیں. اکثرهم کاذبون، اور ان میں سے اکثر تو جھوٹے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون، بالکل آخری آیات آنی ہے اور اب شعراء کا تذکرہ آیا. یہ جو شاعر ہیں ان کی پیروی تو کرتے ہیں گمراہ لوگ، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں. اور یہ کن شاعروں کی بات ہو رہی ہے؟ عشق مجازی پر شاعری کرنے والے، وہ جو انسان کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کے بغیر اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، جو انسان کو حرام رشتوں کی طرف لے جانے والے ہیں، جو کسی شخص کی محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے فوقیت دلانے والے ہیں. ایسے شاعروں کی جو پیروی کرتے ہیں گمراہ ہیں. الم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ انہم فی کل وادی یہیمون، یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے، کون کی بات اٹھاتے ہیں، کون زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، جھوٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیتے اپنی شاعری میں، ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ وہ کہتے ہیں جو کچھ کرتے نہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب شاعروں کی بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو انسان کو کسی غلط ریلیشن شپ کی طرف لے جانے والے. ایک ایکسپشن دی ہے اللہ نے یہاں پہ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. ایمان والے شاعر بھی ہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، انہوں نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا. اب کیا ہوگا، وہ جو کثرت سے ذکر اللہ ہے نا، وہ ان کے کلام میں، ان کی شاعری میں ظاہر ہونے لگے گا. میں دو مثالیں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کچھ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ ایسے الفاظ لکھے شاعری میں جو غیر مناسب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پہ آئے. اب آپ ذرا دیکھیے گا یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والے کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، آپ منبر پہ تشریف فرما کے صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حسان قم فتعال ارق المنبر. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ذرا اٹھیں اور اٹھ کے آگے منبر پہ بیٹھیں اور ان کو جواب دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر سے اتر کے سامنے بیٹھے اور پھر حسان کو اوپر بٹھایا اور کہا جواب دیں. کیا خوبصورت محفل نعت ہوگی جس کے سامعین صحابہ کرام ہیں. دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اور جو نعت خوائیں وہ بھی صحابی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ بیان کر رہا ہے اس حالت میں کہ اس کی نظریں رسول اللہ کے چہرے پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی عورت نے آپ جیسا کبھی پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے میری آنکھیں کیسے دیکھ سکتی. امام غزالی لکھتے ہیں جب پہلا شعر پڑھا ہے حسان نے تو جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے، یہ کل کا نوجوان ہے، یہ کہہ رہا میری آنکھوں نے آپ جیسا کوئی دیکھا نہیں ہے. اس نے دیکھا کیا ہے؟ اس نے مکہ دیکھا ہے، مدینہ دیکھا ہے، حجاز دیکھا، اور اس نے دیکھا کیا ہے؟ یہ کہہ رہا میری آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا. یہ جملہ میں کہوں تو بنتا ہے. میں نے دیکھا ہے آدم علیہ السلام کو جنت میں، میں نے دیکھا ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، میں نے دیکھا ہے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے دربار میں. میں کہتا ہوں میری آنکھوں نے بھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حسن جبرائیل آئے تھے یہ کہہ رہے تھے. کہتے جبرائیل سے کہیں اگلا شعر سنیں. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ کے نبی آپ اتنے کامل بنائے گئے ہیں نا، ہر عیب سے پاک.
ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ آپ کو بنا رہے تھے نا تو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہے تھے کہ آپ کو کیسا بنایا جائے. اتنی پرفیکشن. بہت خوبصورت الفاظ. تو یہ بھی شاعری ہے. اور باقاعدہ وہ بعض رات میں تو پاکستان میں اس پہ بڑی محنت کی ماشاءاللہ, تو ایک کتاب انہوں نے چھاپ دی ہے دیوان حسان کے نام سے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار کا مجموعہ چھپ گیا کتابی شکل میں. تو یہ بھی شاعری ہے, لیکن یہ بڑی پسندیدہ. اللہ کے رسول نے اس کو پسند فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری مثال میں اس کرتا ہوں. اس بر صغیر کی سرزمین پر اللہ نے ایک شخص کو پیدا کیا جو بہرحال, یعنی ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ بغیر داڑھی والا ولی تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ. اتنی شاندار شاعری کہ جو امت کی مردہ رگوں میں خون دوڑانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور ایسی شاندار شاعری کہ فارسی کے شعر میں علامہ اقبال اپنے رب کو پکار کر کہتے ہیں, یا اللہ اگر میں نے اپنی شاعری میں قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کہی ہوئی ہونا, قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو. بہت بڑا دعویٰ ہے, بہت بڑا. تو یہ شاعری مطلوب ہے, پسندیدہ ہے. آپ شاعری پڑھتے جاتے ہیں, معلوم ہوتا ہے یہ تو وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہو. ہم پیچھے پڑھا ہے نا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں, آگے سورہ صف میں بھی آئے گا. تو اس پر بھی انہوں نے شعر کہا ہے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ تو ابھی تو کرنے کے کام ہے. قرآن مجید سے لے رہے ہیں. سورہ فتح, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ایمان والے کون ہیں؟ اپنوں کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ محبت کرنے والے, لیکن کفار کے ساتھ بڑے سخت ہیں, بڑے شدید ہیں ان کے معاملے میں. تو وہ اقبال نے اسے بھی شعر اخذ کیا. ہو ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نرم, رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. قرآن سے ایکسپٹ کی ہیں چیزیں. تو یہ شاعری تو مطلوب ہے. اور ایسے میں نے 2 مثالیں دی, بہت سارے آپ لے سکتے ہیں. حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ شاہنامہ اسلام لکھا, کیا شاندار کام کیا ہے. آپ کو سیرت کی کسی کتاب میں شاید جنگ بدر کا وہ نقشہ نہیں ملے گا. میں نے پہلے اس دن اشعار سنائے بھی تھے کچھ. وہ جنگ بدر کا وہ نقشہ آپ کو سیرت کی کسی کتاب میں شاید اتنا خوبصورت نہ ملے جتنا حفیظ جلندری نے شعروں میں لکھ دیا. تو یہ شاعری تو پسندیدہ ہے. تو عشق مجازی کی طرف نہیں, عشق حقیقی کی طرف لے جانے والی شاعری. اور ساتھ ایک ایکسپشن اور دی ہے, فرمایا وانتصروا من بعد ما ظلموا, یعنی انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے, اپنے کلام کے ذریعے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا ہے. ان کو بھی اس کی اجازت ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور جلد ہی وہ لوگ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا, أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ, کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر واپس لوٹتے ہیں. سورۃ الشورى کا اختتام ہے اور اب سورۃ النمل کا آغاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعصین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تعصین یہ آیات ہے قرآن اور واضح کتاب کی. ہدی و بشری للمؤمنین, یہ ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے. کون ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ, وہ جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ دیتے ہیں, وہم بالآخرۃ هم یوقنون, اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, زینا لهم اعمالهم, ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما کر دیا ہے. فهم یعمہون, بس بھٹک رہے ہیں ان میں. اولئک الذین لهم سوء العذاب, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. فهم فی الآخرۃ هم الاخسرون, اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں.
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن پہنچتا ہے من لدن حکیم علیم، اس اللہ کی طرف سے جو کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں ابھی تمہارے لیے وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا تمہارے پاس وہاں سے کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے آتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کر سکو۔ فلما جاءها، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آ گئے، نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، پکارا گیا برکت ہے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، سبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، انہو انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں اللہ ہوں زبردست اور کمال حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ نے اپنا عصا پھینکیے، فلما رآها، جب انہوں نے اسے دیکھا، تہتز کأنها جان، وہ حرکت کر رہا ہے جیسے سانپ ہو، ولا مدبرا ولم یعقب، وہ پیٹ پھیر کر پلٹے اور پیچھے نہیں مڑے۔ یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نہ ڈریں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم، سوائے اس کے جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا، پھر بدل کر اس نیکی کی، بعد سوء، برائی کے بعد، فانی غفور الرحیم، تو بے شک میں بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ وادخل یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کیجئے، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ بالکل سفید ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، فی 9 آیات الی فرعون و قومہ، یہ 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ، جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے تو بڑا کھلا جادو ہے، وجحدوا بها، انہوں نے نشانیوں کا انکار کر دیا، واستيقنتها انفسهم، جبکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، ظلما وعلوا، ظلم اور تکبر کے ساتھ، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو ذرا فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، انہوں نے کہا تمام شکر اللہ کے لیے جس نے اپنے مومن بندوں میں سے بہت سوں پر ہمیں فضیلت عطا فرما دی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود، اور سلیمان علیہ السلام وارث بن گئے داؤد علیہ السلام کے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا کر دی گئی ہے، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ واقعی بڑا واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات اور انسانوں اور پرندوں میں سے لیے گئے، جن بھی ان کے لشکر میں شامل تھے، انسان تو تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر وہ الگ الگ ترتیب دے دیے تھے، عظیم الشان لشکر، حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب یہ عظیم الشان لشکر گزرا چیونٹیوں کی باندھی پر، زمین پر چلتے ہوئے ایک عام آدمی کے پیروں کے نیچے کتنی حشرات آ جاتے ہوں گے کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا، کتنی چیونٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے آگے مر جاتی ہوں گی معلوم بھی نہیں، اور وہاں اتنا عظیم الشان لشکر گزر رہا ہے جس کے چلنے سے اتنی دھول اڑتی تھی کہ نظر نہیں آتا ہوگا کہ زمین پہ کوئی چیونٹی بھی چل گئی۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اسی کی بنیاد پہ سورہ مبارکہ کا نام۔ چیونٹی کو تم کیا سمجھتے ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اللہ نے اس چیونٹی کی بات کو پسند فرمایا اور اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اس پر پھر ایک سورت کا نام رکھا ہے۔ وہ ایک چیونٹی باقیوں سے کہنے لگی، ادخلوا مساکنکم، ایسا کرو اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کے رکھ دیں، وہم لا یشعرون، ان کو تو پتہ بھی نہیں لگنا، اتنے بڑے لشکر کے نیچے تم نے کسی کے پیر تلے آگے جانا وہ کچلے جانا، کسی جانور کے پیر تلے آ جاؤ گے تو سلیمان کو کیا معلوم ہے۔ فتبسم ضاحكا من قولها،
سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے، وقالا، اور کہا ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، میں اس نعمت پر تیرا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر۔ یہ عظیم الشان لشکر، یہ جنات کا مسخر ہونا، یہ پرندوں اور جانوروں کا ساتھ دینا، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل ہے جو مجھ پہ کیا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مخلوق خدا میرے شر سے ڈرنے لگے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ اللہ جتنا بڑا مقام دے دے اتنا ہی زیادہ عاجزی اختیار کرنا یہ اللہ کے بندوں کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ساری دنیا جو ہے نا وہ سلیمان علیہ السلام کی اتباع کر رہی ہے، اتنی بڑی بادشاہ اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ نہیں چاہیے، چاہیے کیا مجھ سے ایسے کام کروا لے، ایسے نیک عمل کروا لے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، یہ دنیا کی سب چیزیں نہیں چاہیے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، حاضری لگ رہی ہے۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہنے لگے ہدہد نظر نہیں آ رہا مجھے۔ ام کان من الغائبین، غائب ہو گیا کہیں، غیر حاضر ہے آج۔ لا اعذبنہ عذابا شدیدا، میں ضرور اسے سزا دوں گا اور بڑی سخت سزا دوں گا۔ او لا اذبحنہ، یا میں اسے ذبح ہی کر دوں گا۔ او لا یاتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس وہ کوئی ریزن لے کر آئے گا، وہ دلیل لے کر آئے گا کہ وہ آج یہاں کیوں نہیں ہے۔ فمکث غیر بعید، تو زیادہ دیر تک وہ ہدہد وہاں سے ایبسنٹ نہیں رہا۔ فقال احطت بما لم تحط به، کہنے لگا سلیمان علیہ السلام میں آپ ہی کے کام گیا تھا، میں آپ کے لیے وہ معلومات لینے گیا تھا جو آپ کے پاس ابھی تک نہیں ہے، میں آپ کے لیے جاسوسی کرنے گیا تھا۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے ایک بڑی یقینی سی خبر لے کر آیا، اور وہ قوم سبا کا معاملہ یمن کے ہاں رہنے والی قوم تھی، میں قوم سبا سے خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے پایا ہے ایک خاتون کو جو حکومت کر رہی ہے، ملکہ سبا۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے، بڑی بادشاہت ہے اس کے پاس۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے ایک بڑا شاندار تخت ہے۔ یہ تخت اصل میں بادشاہت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ کوشن باہر سے آیا ہے دربار میں، اسے کیسے معلوم پڑے گا کہ بادشاہ کون ہے؟ تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھے گا، جو تخت پر جلوہ افروز ہے اس کا مطلب ہے کہ وہی بادشاہ ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اور میں نے ان کو اور ان کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں۔ فصدهم عن السبیل، اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ فهم لا يهتدون، پھر وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ يسجد للہ الذی یخرج الخبع فی السماوات والارض، انہیں روکا گیا ہے شیطان کی جانب سے کہ وہ اس ہستی کو، اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمان و زمین سے چھپی ہوئی چیزیں برآمد کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی ہدہد وہ رپورٹ دے رہا ہے اللہ کے پیغمبر کو، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ مجھے بھی شعور ہے اس بات کا کہ رب العالمین کون ہے، وہ بھی اللہ کا تعارف جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رب العرش العظیم، وہ عظیم تخت کا مالک ہے۔ یہ تو دنیا کے چھوٹا سا تخت لے کر وہ ملکہ سبا بیٹھی ہوئی ہے، اصل تخت اور اصل بادشاہی تو اللہ کے لیے ہے جو عرش کا مالک ہے۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر، ہم دیکھتے ہیں اس معاملے کو، اصدقتا، کیا تو سچا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے، ابھی ہم اس کی تصدیق کرا لیتے ہیں۔ اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے جا اس کے پاس، فالقہ الیہم،
اسے ان کی طرف بھیج دو، ثم تول عنہم، پھر ان کے پاس سے لوٹ آؤ، فانظر ماذا یرجعون، دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، ملکہ سبا نے اپنے سرداروں سے کہا، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک بڑا عزت والا خط جو ہے نا وہ بھیجا گیا ہے، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ، ملکہ نے کہا ہے سردارو، افتونی فی امری، مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، تمہیں پتا ہے میں کوئی معاملہ طے نہیں کرتی جب تک تم موجود نہ ہو، جب تک میں اس معاملے میں تم سے مشورہ نہ کر لوں۔ قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، سرداروں نے کہا ہم بڑی قوت والے ہیں، بڑے زبردست جنگجو ہیں، ہمیں ان کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ والامر الیک، معاملہ آپ کے اختیار ہے، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ ہم سے جنگ کریں گے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ چاہیں تو ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، باقی جو آپ فیصلہ کریں۔ فانظری ماذا تأمرین، ہم دیکھتے ہیں آپ کیا حکم دیتی ہیں ہمیں۔ قالت، ملکہ نے کہا، ان الملوک اذ دخلوا قریۃ، ملکہ نے کہا بادشاہ جب بھی کسی بستی میں داخل ہوں، افسدوها، تو اسے اجاڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امپیریلزم کی حقیقت، بادشاہت کیا ہے، اور فاتحین اس تاریخ میں مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے کہ جب وہ فاتح بن کے کہیں جائیں اور وہاں بادشاہ بن بیٹھیں تو وہاں کے رہنے والوں کے حقوق غصب کر لیا کرتے ہیں، ان کی خوشحالی اور طاقت کے سارے ذرائع سلب کر لیتے ہیں، ان کو ذلت سے دوچار کرتے ہیں، غلام بناتے ہیں اپنا۔ افسدوها، اس میں فساد برپا کرتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور بستی کے عزت والوں کو ذلیل کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح کرتے ہیں، یعنی اگر ہم نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی اور وہ جس خدا کی بادشاہت کو منوانے کے لیے آ رہے ہیں وہ اگر سچے ہوئے اور انہوں نے فتح حاصل کر لی تو بہرحال یہ کہ وہ ہمیں ذلیل کریں گے، یعنی وہ بھی سلیمان علیہ السلام کو کنونشنل اس پیراڈائم میں دیکھ رہی ہے کہ جیسے باقی فاتحین کرتے ہیں شاید یہ بھی ہمارے ساتھ کوئی سلوک کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف تحفہ بھیجنے والی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، دیکھتی ہوں کہ ان کے ایلچی کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں، کوئی تحفہ بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جس بادشاہ نے ہمیں خط لکھا ہے سلیمان علیہ السلام نے، وہ دنیا پرست ہے یا ان کی کوئی اور بادشاہ، انہوں نے ہمیں خط کیوں لکھا ہے؟ کیا وہ صرف ہماری بادشاہت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ریاست کو اپنے قابو میں لینا چاہتے ہیں، کوئی اور مقصد؟ فلما جاء سلیمان، تو وہ ایلچی جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، کیا لگا جناب یہ ملکہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا۔ قال، سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اتمدوننی بمال، اور تم مال لے کر آئے ہو میرے پاس میری مدد کرنے کے لیے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا نا اللہ نے اس سے بہتر مجھے عطا کر رکھا ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہے مال کی، میں تمہارے ان تحفوں کا محتاج نہیں ہوں۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے تحفے سے اپنے آپ کو خوش کر رہے ہو کہ شاید کوئی خیر سگالی کا پیغام چاہے اور ہم تم پہ حملہ نہ کریں، تم اس لیے آئے ہو میرے پاس۔ ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کے پاس واپس، فلنأتینہم بجنود، ہم ان کے پاس وہ لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لہم بہا، ان کے پاس اس کے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، جس لشکر میں انسانوں کے ساتھ جنات بھی اپنی پوری طاقت لے کے شامل ہوں، اور جس میں پرندے بھی شامل ہوں اور اس میں جانور بھی شامل ہوں، تہس نہس کر دینے کے لیے تیار ہیں، مقابلہ نہیں کر سکیں گے ان کا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ پست ہو جائیں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، او سردارو، أَيُّكُمْ يَأْتِنِي بِعَرْشِهَا، اچھا اس کی حکومت کا سمبل کیا ہے؟ وہ تو اس کا تخت ہے۔ سردارو تم میں سے کوئی ایسا ہے جب اس کا تخت میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کے خود میرے پاس آ جائے، کوئی اس کا تخت لے کے آئے گا میرے پاس؟ قال عفریت من الجن، بہت شاندار مقام قرآن مجید کا اور بڑا اہم ہے،
قال عفریت من الجن، ایک طاقتور جن تھا ان کے دربار. اس نے کہا انا آتیک بہ، میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ملکہ کی یہاں پہنچنے سے پہلے تخت یہاں پہنچ جانا چاہیے. میں آپ جہاں بیٹھے ہوئے نا، آپ کھڑا ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں لا کے حاضر کروں. جتنی دیر میں آپ نے جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے اس سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس ہوگا. جن کہہ رہا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پر بڑی قوت بھی رکھتا ہوں اور میں بڑا امانت دار ہوں. تخت لے کے سیدھا آپ کے پاس حاضر ہوتا. یہ جن کی طاقت ہے. کتنا ٹائم مانگ رہا ہے وہ تخت لانے کے لیے؟ کسی دوسری سلطنت سے آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا آپ کے پاس. اب ذرا اگلے جملے سنیں اور اندازہ لگائیں اس طاقت کا جو اللہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے. فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، اسی دربار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا. انسان، لیکن خاصیت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا تھا. کہنے لگا انا آتیک بہ، جناب میں لے آتا ہوں تخت آپ کے پاس. اور ٹائم کتنا لگے گا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں. اس سے پہلے تخت آپ کے پاس پڑا، آپ کے پلک جھپکنے کا وقت نہیں. اور اللہ نے واضح کیا ہے کہ وہ کیوں، کس بنیاد پہ وہ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. اس کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے. جوڑیں ذرا اس بات کو. آپ کتاب اللہ کا علم حاصل کرنے والے بن جائیں، آپ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے بن جائیں، آپ اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق کرنے والے بن جائیں، اللہ اس دنیا کے سارے تخت و تاج لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. حکمرانی و اقتدار اگر ملنا ہے تو کتاب اللہ سے ملنا ہے. جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے اسے اللہ نے طاقت دی ہے، اسے تصرف دیا ہے دنیا کے معاملات میں. اقتدار تک پہنچنا چاہیں تو کتاب اللہ کے علم کے ذریعے سے جائے وہاں. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب انہوں نے دیکھا تخت ان کے پاس رکھا ہوا تھا، قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، ہم دنیا میں بڑا گھر بنا لیتے ہیں، بڑی دکان بنا لیتے ہیں، بڑا پلازہ تعمیر کر لیتے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، وہ بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام اللہ کا فضل کسے کہہ رہے ہیں؟ کتاب اللہ کا علم. یہ ہے جو میرے رب کا فضل ہے. اللہ کا سب سے بڑا فضل اس دنیا میں اس شخص پر ہے جسے اللہ قرآن کا علم عطا فرماتے. اس لیے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جسے اللہ قرآن پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. بیسٹ کیریئر ہے قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا. قال هذا من فضل ربی، وہ پکار اٹھے یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. لیبلونی اشکر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر ادا کرتا ہوں ام اکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا تو اس نے اپنے فائدے کے لیے شکر کیا. ومن کفر، اور جس نے اللہ کی ناشکری کی، فان ربی غنی کریم، میرا رب تو بڑا بے نیاز اور بڑی عزت والا ہے، تمہاری ناشکری کا اللہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا. قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ کے لیے اس کے تخت کا روپ تھوڑا تبدیل کر دو. ننظر ان تهتدی، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یهتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جن کو سمجھ نہیں آتی. فلما جاءت قیل، جب ملکہ آ گئی تو اس سے پوچھا گیا اہکذا عرشکی، یہ جو آپ کا عرش ہے جس کو آپ وہاں چھوڑ گئے ہیں اپنے محل میں، اسی طرح کا جس طرح کا یہ؟ قالت کا انہو ہوا، کہنے لگی یہ تو وہی لگتا ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں علم اس معجزے سے پہلے دے دیا گیا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم فرما بردار ہوتے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، سلیمان علیہ السلام نے روک دیا اسے ان سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی. إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی. قِيلَ لَهَا اُدْخُلِ الصَّرْحَ، اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ. فَلَمَّا رَأَتْهُ حاسبتہ لجتا، تو جب اس نے فرش کو دیکھا
وہ بڑا یعنی ایک جنات کو حکم دے کر سلیمان علیہ السلام نے بڑا شاندار وہ ایک محل کے اندر ایک بنوایا تھا فرش، اور وہ فرش کرسٹل کا تھا. تو جب وہ داخل ہوئی فرش کو دیکھا تو سمجھا کیسے گہرا پانی ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، انہوں نے اس ملکہ نے اپنے جو کپڑا ہے نا اس کو پٹلیوں سے اونچا اٹھا لیا تاکہ پانی کے اندر سے چل کے جائے. قال انه صرح ممرد من قوارير، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشوں سے جڑا ہوا چمکدار محل ہے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. یعنی وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ جو چمکدار چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اصل نہیں ہے. یہ جو مغرب کی تہذیب آج آپ کے سامنے شیشوں کے محل کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ بڑا خوبصورت طرز زندگی ہے، یہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے دگوں کی رضاکاری ہے. یہ صرف دکھایا جا رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا کر گئے فتنہ کا دور آئے گا، چیزوں کی حقیقت پہچاننا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. بعض چیزیں بڑی خوبصورت معلوم ہوں گی، بہت اچھی لگیں گی، ایسی ہوں گی نہیں. تو تم آخری دور میں اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق کو حق بنا کر دکھا دیجئے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، یا اللہ باطل کو باطل بنا کر دکھائیے ہمیں، ہم اس باطل کو حق نہ سمجھتے رہے. وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ فرما برداری اختیار کرتی ہوں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو جب وہ دو گروہ ہو گئے جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ، صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اے میری قوم تم برائی کو جلدی مانگتے ہو بھلائی سے پہلے. لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے، تم بخشش کیوں نہیں مانگتے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، قوم نے کہا ہم تم سے اور جو تمہارے ساتھ والے لوگ ہیں ان سے بڑی نحوست محسوس کر رہے ہیں معاذ اللہ. قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو. وکان فی المدینہ 9 رہط، اور اس شہر میں 9 لوگ موجود تھے، 9 سردار تھے قوم سمود کے. یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی. لا نبیتنہ واہلہ، ہم ضرور حملہ کریں گے رات کو ان پر بھی اور ان کے گھر والوں پر بھی. ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم ضرور کہیں گے ان کے وارث سے ما شہدنا مہلک اہلہ، جب ان کے گھر والے ہلاک ہوئے ہیں تو ہم وہاں موجود نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے تھے. آپ اس نقشے کو ذرا تصور میں لائیں، بالکل وہی معاملہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. 9 سردار اکٹھے ہو گئے صالح علیہ السلام کی قوم میں سے. کہنے لگے جناب ایسا کرتے ہیں ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، رات کو ان کے گھر کے باہر جمع ہوتے ہیں، رات کو اندھیرے میں حملہ کریں گے، ان کو اور ان کے گھر والوں کو شہید کر دیں گے، اور اس کے بعد صبح کہیں گے ہم تو یہاں تھے ہی نہیں. یہی مشورہ ہوا تھا قریش کے سرداروں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک ایک نوجوان ہر قبیلے کو کھڑا کریں گے، جنگجو ہوگا، لڑنے والا ہوگا، اور اس کو کہیں گے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے باہر آئے ان کو شہید کر دیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے ایک سازش کی اور اللہ فرمانے ایک تدبیر ہم نے کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کی خبر تک نہیں ہوئی. یہی معاملہ رسول اللہ کے ساتھ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ باہر کھڑے محاصرہ کر کے، باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں اور نکلیں باہر. میں ان کی آنکھوں کی بینائی کھینچ لیتا ہوں، یہ آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے ہو کے نکل کے چلے گئے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا.
نظر ہی نہیں آیا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھو ان کی سازش کا انجام کیسا ہوا. انا دمرناہم، ہم نے انہیں تباہ کر دیا. وقومہم اجمعین، اور ان کی سب قوم کو بھی. فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، بس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے گرے پڑے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں ان کے لیے نشانی ہے جو لوگ جاننا چاہیں. وانجینا الذین آمنوا، اور بے شک ہم نے ان کو بچایا جو ایمان لائے. وکانوا یتقون، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. ولوطا، اور لوط علیہ السلام کو یاد کیجیے. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اتعدون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کہ تم کیا بے حیائی کا کام کرتے ہو جبکہ تم ان کو خود دیکھ رہے ہو. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت کے ساتھ مردوں پر آتے ہو. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم لوگ تو جہالت برت رہے ہو. فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا. الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے باہر نکالو. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. فانجیناہ واہلہ، پھر ہم نے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیا. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے. قدرناہا من الغابرین، ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہوگی. وامطرنا علیہم مطرا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی. فساء مطر المنذرین، بس بہت برا ہوا ان بارش برسانے والوں پر، جن پر بارش برسائی گئی. بہت برا ہوا ان لوگوں کے ساتھ جن کو خبردار کیا گیا تھا، ان پر جو برسایا گیا. قل الحمدللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکاریے تمام شکر اللہ کے لیے. والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے. اللہ خیر عما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. 20 پارے کا آغاز ہے. امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. وانزل لكم من السماء ماء، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا. فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے رونق والے باغات اگائے. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم درخت اگا سکتے. ایک درخت تم اللہ کے بغیر اگا کے دکھا دو. جب تم اس کے بیج کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہو اور اس زمین کو بند کر دیتے ہو، تمہارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب تمہاری رسائی نہیں ہے اس تک. کون ہے جو اسے اگا کے تمہارے لیے پھل پیدا کرنے والا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ معبود؟ بل قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہرا رہے ہیں. امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا. وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی. وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے بوجھ پر بنا دی، پہاڑ زمین میں کھڑے کر دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ بنا دی. الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ جو معبود ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. بڑی خوبصورت الفاظ ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو قبول کرتا ہے دعا ایک بے بس کی جب وہ اسے پکارتا ہے. بے بس، بے کس، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس اسباب بھی نہیں ہے، وہ ہر طرف سے مجبور ہو کر اپنے رب کو پکارتا. کون ہے اس کی دعاؤں کا سننے والا؟ کون ہے اس کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا؟ کون ہے اس کے دل میں اٹھنے والی ٹیسوں کو محسوس کرنے والا؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم نصیحت ہے جو تم قبول کرتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رستہ دکھاتا ہے. ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے. یعنی ہوائیں چلتی ہیں اس کے بعد بارش کی خوشخبری آ جاتی ہے. الہ مع اللہ، ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند و برتر ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں. امن یبدأ الخلق، بھلا وہ کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر اسے دہراتا ہے. ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے. الہ مع اللہ،
ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے نہیں جانتا آسمان و زمین کے غیب کو کوئی بھی سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ انسان اور جنات یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمهم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کننا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، ائنا لمخرجون، کیا ہم باقی اس میں سے نکالے جائیں گے؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یقیناً یہ وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی اور ہمارے باپ دادوں سے بھی اس سے پہلے. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم نے آج تک کسی کو زندہ ہوتے ہو کے آتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے باپ دادے موجود رہے ہیں، مر گئے، ان سے بھی وعدہ تھا تمہیں زندہ کیا جائے گا، آج تک تو نہیں دیکھا ہم نے کسی کو. قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے زمین میں چلو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو ذرا مجرموں کا انجام کیسا ہوا. ولا تحزن علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر افسوس نہ کریں. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور یہ جو چالیں چل رہے ہیں نا ان سے آپ کسی تنگی میں بھی مبتلا نہ ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، فرمائیے ممکن ہے کہ وہ تمہارے بالکل ساتھ ہی موجود ہو، تمہارے پیچھے لگا ہوا ہو، وہ عذاب تم پر آیا چاہتا ہو. بعض الذی تستعجلون، اس عذاب کا کچھ حصہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو. وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ ان میں سے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے فضل کو انجوائے کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کا شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وما يعلنون، اور بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وما من غائبة في السماء والارض، اور آسمان و زمین میں کوئی غائب ہونے والی شے نہیں ہے الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں موجود ہے. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے اکثر الذی هم فیہ یختلفون، اکثر ایسی باتیں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے تو یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا. وہو العزیز العلیم، اور وہ بڑا زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کیجیے اللہ پر. انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى، بڑی تسلی دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ زمین میں چلتے پھرتے ہوں گے، ان کے جسم زندہ نظر آئیں گے، لیکن ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. ان مردہ دلوں کو آپ اللہ کا کلام نہیں سنا سکتے، انہیں ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے. اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر آپ کے پاس سے بھاگ چکے ہیں. یہ جو آپ پریشان ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کی بات پہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے انداز دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کی دین کی دعوت کامل ہے، جو دین آپ کو دیا گیا ہے وہ دین بھی کامل ہے، آپ کا انداز دعوت بھی کامل ہے. لیکن یہ لوگ بہرے ہو چکے ہیں. کسی اندھے کے سامنے سورج زمین پر اتار کے رکھ دیں گے، وہ تب بھی کچھ نہیں دیکھ پائے گا، اس لیے آپ کی باتیں ان پر اثر نہیں کرتی. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال نہیں سکتے. ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. فهم مسلمون، اور پھر وہ فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں. واذا وقع القول عليهم، اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی، عذاب کی حجت پوری ہو جائے گی. اخرجنا لهم طابة من الارض،
تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے. یہ اصل میں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتایا ہے 10 علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ جب تک یہ 10 علامتیں پوری نہ ہو جائیں قیامت نہیں آئے گی. اور وہ 10 علامتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ قیامت کی علامت ہے. دوسرے نمبر میں فرمایا زمین سے جانور کا ظاہر ہونا، یاجوج اور ماجوج کی یلغار ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، ایک دھوئیں کا پیدا ہونا، اور 3 زلزلے آنا جن میں سے ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک جزیرۃ العرب میں زمین دھنس جائے گی، اور یمن سے ایسی آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی. یہ 10 نشانیاں جب تک پوری نہیں ہوں گی تب تک قیامت نہیں آئے گی. ان میں سے ایک نشانی کا ذکر یہاں ہوا ہے اخرجنا لهم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے تکلمهم، وہ ان سے باتیں کرے گا ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. ویوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب بآیاتنا، اس روز ہم ہر امت میں سے ایک گروہ جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو. فہم یوزعون، پھر ان کی الگ الگ گروہ بندی کی جائے گی، ان کے گروپس بنا دیے جائیں گے. حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب آئیں گے قال، اللہ ان سے پوچھیں گے اکذبتم بآیاتی، اور میری آیتیں جھٹلاتے تھے تم؟ ولم تحیطوا بها علما، اور تم نے علم کے اعتبار سے انہیں سمجھ نہیں پائے تھے. اما ذا کنتم تعملون، یا کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے. ووقع القول علیہم بما ظلموا، عذاب والی بات پوری ہو جائے گی ان پر اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے رہے. فہم لا ينطقون، اور پھر وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے. الم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ اس میں آرام کر سکیں. والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنا دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں. ویوم ینفخ فی الصور، اور جس روز سور میں پھونکا جائے گا. ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو ہر وہ شخص گھبرا جائے گی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. وکل اتوہ داخرین، اور سب کے سب اللہ کی طرف عاجزی اختیار کرتے ہوئے آ جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے جنہیں تم جمع نہ سمجھتے، اتنے عظیم الشان پہاڑ ہلائے نہیں جا سکتے اپنی جگہ سے. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، ہلکے پھلکے ہو کر. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کاریگری ہے اللہ کی جس نے ہر شے کو بنایا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے اسے جو تم کر رہے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو کوئی ایک بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس روز کسی بھی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. فمن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی ایک برائی لے کر آئے گا. فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کے منہ آگ میں اوندھے کر کے ڈالے جائیں گے. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی جو تم کمایا کرتے تھے. انما امرت، فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے. ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس شہر کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھتا رہوں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جو کوئی ہدایت قبول کرتا ہے. فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو ہدایت قبول کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے. فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بے شک میں ہوں ہی خبردار کرنے والوں میں سے. ان کو کہہ دیجئے میں بے شک خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرمائیے تمام شکر اللہ کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آیَاتِي، وہ جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم اسے پہچان جاؤ گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو عمل تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. سورۃ النمل کا یہ اختتام ہے. یہیں پر انشاءاللہ آج ہم اپنا سیشن ختم کریں گے. کل انشاءاللہ پہلے سیشن میں سورۃ العنکبوت، سورۃ القصص سے شروع کریں گے، اور سورۃ القصص کے بعد کل انشاءاللہ سورۃ العنکبوت بھی آئے گی، اور سورۃ الروم کا کچھ حصہ بھی آئے گا. یعنی صحابہ کی جو قربانیاں رہی ہیں
اور جو آزمائشیں صحابہ بنائی ہیں ان کا کل تفصیل سے ذکر سورۃ العنکبوت میں انشاءاللہ آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.